السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کے اندر کوئی لمحہ بھی ایسا نہیں جہاں ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں کے نیچے دبے ہوئے نہ ہوں۔ ایک ایک پل اور ہر لمحے میں اللہ رب العزت کی نعمتوں کا ایک فیضان ہمارے اوپر جاری ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو انگلیوں پہ شمار کرنا شروع کرو تو تمہاری انگلیاں اللہ کی نعمتیں شمار کرتے کرتے گھس جائیں گی، لیکن تم ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت کی اتنی زیادہ نعمتیں ہمارے اوپر ہیں کہ اگر ہم صرف اپنے جسم کو ہی دیکھ لیں تو ہمارے اندر اتنی مشینریاں چل رہی ہیں، اتنی مشینریاں کام کر رہی ہیں کہ اگر ہمیں ان کے پیسے دینے پڑ جائیں تو اگر ساری کائنات بھی اس کے عوض میں دے دی جائے تو ہم ان کی قیمت چکا نہیں سکتے۔ دل اپنی جگہ دھڑک رہا ہے، دماغ اپنی جگہ کام کر رہا ہے، گردے اپنی جگہ کام کر رہے ہیں، پھیپھڑے اپنی جگہ کام کر رہے ہیں، اور اسی طرح جگر اپنی جگہ کام کر رہا ہے، اور انسولین والا لبلبا وہ اپنی انسولین چھوڑ رہا ہے، اور اسی طرح پتا وہ اپنا کام کر رہا ہے، اور وہ ایک مخصوص مقدار میں ہماری غذا کے اوپر جراثیم وغیرہ جو ہمارے معدے میں ہمارے اندر پیدا ہو جاتے ہیں ان کو مارنے کے لیے ایک مخصوص مقدار میں زہر کو چھوڑتا ہے۔ لبلبا اب ایک مخصوص مقدار میں انسولین ہمارے جسم میں پیدا کرتا ہے۔ اگر یہ ہمیں خود پیدا کرنی پڑ جاتی، جیسے کہ یہ شوگر کے مریض ہو جاتے ہیں اور ان لوگوں کو خود انسولین لگانی پڑتی ہے تو کتنی ان کو چبھن ہوتی ہے، ان کو کسی کو اس کو ٹیکے میں بھر کے لگایا جاتا ہے۔ اکثر لوگوں کو سب کو ٹیکے میں دیا جاتا ہے اور وہ لگا کے ٹیکے جسم بھی وہاں پر نیلا پڑ جاتا ہے، اور ہر لمحہ ان کو تکلیف برداشت کرنی ہوتی ہے، پھر اس کی کوانٹٹی اور مقدار ڈاکٹر سے پوچھنی ہوتی ہے۔ ہمیں کوئی ٹیکہ نہیں لگتا، ہمیں کوئی مقدار نہیں دیکھنی پڑتی، خود لبلبا ہمارے اندر چھوڑ رہا ہے۔ اور اگر ہمیں پتے کی جگہ کام کرنا پڑ جاتا تو ہم کیا کرتے؟ اگر دل کو پمپ ہمیں کرنے کے لیے، جیسے کہ کچھ دیر کے لیے ڈاکٹر آکسیجن لگاتے ہیں منہ کے ساتھ، اگر ہمیں وہ سلنڈر آکسیجن کا بھروانا، اگر آج کسی کو اللہ معاف فرمائے کہ ضرورت پڑ جائے آکسیجن اس کو، تو وہ سلنڈر کتنے کا بھرا جاتا ہے، لیکن ہم آکسیجن روز کی کتنے کے سلنڈر لگا جاتے ہیں۔ ہم نے کبھی شکر ادا کیا؟ دل اگر دھڑکنا رک جائے تو اس کا علاج کروانے کے لیے 6 لاکھ 5 لاکھ روپیہ تو کہیں گیا ہی نہیں ہے، ہمیں وہ لگانا پڑ جاتا بائی پاس کا آپریشن۔ یہ تو پیسہ گیا، اور جو جسم اوپر سے لے کے نیچے تک چر جاتا ہے، لیکن ہم روز اس دل سے کام لیتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی شکر ادا کیا؟ زبان کا تو کوئی نعم البدل ہی نہیں ہے، آنکھ کا تو کوئی نعم البدل ہی نہیں ہے، آنکھ کیسے ہمیں دکھلا رہی ہے، کان کا تو کوئی نعم البدل ہی نہیں ہے، ناک کا تو کوئی نعم البدل ہی نہیں ہے۔ اتنے زیادہ ہم اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی نعمتوں کو اپنے استعمال میں لاتے ہیں، لیکن ہماری زبان پہ شکر نہیں ہے، ہماری زبان پہ شکوہ ہے، شکایت، جس کو بھی سنو شکایت ہے، جس کو بھی سنو اللہ رب العزت کے سے وہ رو ہی رہا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا جی اللہ رب العزت کی طرف سے ہونے والے انعامات وہ زیادہ ہیں، اور اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والے امتحانات وہ تھوڑے ہیں، لیکن ہمیں تھوڑی چیز نظر آ جاتی ہے، اور جو ہم کثرت سے اولاد، مال، ملک، جائیداد، یہ چیزیں تو خاندان، رشتے، احباب، یہ کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں، لیکن ہم ان تمام نعمتوں کو بھلا کر ہم شکوے شکایت کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان چیزوں کو استحضار رکھ کر اللہ کا سچے دل کے ساتھ شکر کرنے والا بنائے، اور پوری ان نعمتوں کا استحضار کر کے اپنی پیشانی، ہماری پیشانی اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں ٹکانے والا بنائے، کہ ہم ٹھنڈے دل کے ساتھ ایک سجدہ کرنے والے ہوں جس میں انتہائی اللہ رب العزت کا شکر ہی ادا ہو رہا ہو، کوئی شکوہ شکایت نہ ہو۔ اللہ مجھے بھی ایسا سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔